السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ ہلو جی، تھوڑا زور سے بولیں بھائی جان، آپ کی آواز تھوڑی دھیمی آ رہی ہے۔ جی بولیے، کون بول رہے ہیں؟ جی جناب، میں وہی بول رہا ہوں جس کے پاس آپ نے قرآن پاک کی آیت بھیجی ہے اور اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن بھیجا ہے۔ اچھا، نور حسن بھائی بول رہے ہیں؟ جی میں نور حسن بول رہا ہوں۔ جی کہیے۔ آپ نے جو یہ آیت بھیجی ہے قرآن پاک کی، جی اور جو اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن ہے، جی ہاں، اس کے تعلق سے آپ کا کیا عقیدہ ہے، کیا نظریہ ہے؟ آج صبح میں تلاوت کر رہا تھا کلام اچھا پاک کا۔ اچھا سورہ ہود کے 33 نمبر آیت جو تھا، اچھا اس میں یہ آیت تو میں نے پڑھا، 33-34 ہوگا انشاءاللہ، 33 یا 34 ہے، 34 ہے، 34 یا 33 میں جو بھی ہے، 34 دھیان میں یہ بھی ابھی میں تھوڑا باہر ہوں، جی ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آیت ہمارے نظر سے گزری، میں نے اس کو پڑھا، اس کے ترجمہ کو بولا، اس کے تفسیرات کو بھی پڑھا۔ اچھا اور آپ کے چینل پر جو میں دیکھا سنا کہ آپ کا جو عقیدہ ہے کہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا علم ہے، اور قرآن میں بتا رہے ہیں کہ یہ علم صرف اللہ کو ہے، نا؟ اچھا اسی سے مجھے یہ تھوڑا سا یہ ہوا کہ بھائی آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ میرے نبی اس چیز کو بھی جانتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ جی، تو آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ بھائی قرآن تو میں پڑھ رہا ہوں، قرآن دیکھ رہا ہوں، قرآن کا تفسیر بھی دیکھ رہا ہوں، اس میں تو یہ کچھ نہیں لکھا ہوا ہے، اس لیے آپ اس کو ذرا وضاحت کر دے تو مجھے سمجھ میں آ جائے گی بات۔ اچھا، تو قرآن پاک کی آیت تو آپ نے پڑھی، پر آپ نے لاسٹ میں نہیں دیکھا، اور لاسٹ میں دیکھا بھی تو ترجمہ یہ جو تمہارے عالم ہیں انہوں نے غلط کیا ہے لاسٹ میں۔ بہرحال دوسری بات یہ کہ آپ نے پہلا پارہ پڑھا ہوگا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما يضل به الا الفاسقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف اعلان فرمایا قرآن پاک میں۔ یہ کس پارے کا ہے؟ پہلا پارہ ہے، کھول لیجئے کون سا آیت؟ ایک منٹ میں آیت کھول کے آپ کو بتا دوں تاکہ پہلے سورہ بقرہ کا بتایا۔ جی سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ کون سی آیت ہے ذرا بھائی جان بتائیے۔ ایک منٹ، خیر اب انشاءاللہ میں آپ کو سبھی بتاؤں گا، ہے نا، تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ جی بتائیے نا سورہ بقرہ۔ جی بالکل انشاءاللہ، رکیں ابھی آپ۔ اچھا، ایک آیت یہ آ گئی، اس کے آگے وہ آیت ہے۔ بہرحال یہ بھی میں آپ کو پڑھتے پڑھتے چلا جاؤں، سنا دوں، ہے نا؟ جی آیت نمبر تھوڑا بتا دیجیے، ایک منٹ۔ اچھا چلیے آیت نمبر 10 لکھ لیجئے پہلے۔ چلیے آیت نمبر 10 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10۔ ہاں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10۔ جی اس کی کیا تفسیر بتا رہے ہیں؟ میں پڑھ کے بتاتا ہوں۔ جی ہاں بتا دیجیے، تفسیر بتا دیجیے۔ تفسیر سے میں سنے تو پہلے میں اس کا آپ کو اس کا متن پڑھ کے بتاتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ چلیے الحمدللہ، کوئی بات نہیں۔ اور یہ میں نہیں، یہ آپ بھی مانیں گے، آپ بھی تسلیم کریں گے، اور آپ نہیں، آپ کے مفتی بھی تسلیم کریں گے۔
جی یہ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھایا. اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی, گھٹایا نہیں. اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے, ٹھیک ہے, بدلہ ان کے جھوٹ کا. اچھا, یہ جو بیماری ہے یہ کیا ایسی ہے جیسے بخار, جاڑا, اس طرح کی بیماری؟ نہیں. حسد, جلن, کینہ, بغض و عناد, یہ بیماری کس سے؟ اللہ والوں سے. بہرحال دوسری بات سنیں, وہ جو آیت ہے بس وہ اس کے آگے ہی ہے. کون سی, 11 میں ہے یا 9 میں ہے؟ ایک منٹ بھائی, میں حافظ نہیں ہوں نا, تو مجھے آیت بھی نہیں معلوم ہے وہ کون سی آیت ہے, ٹھیک ہے. بہرحال ہمارے یہاں رٹایا نہیں جاتا ہم کو. جی ہاں, ہم کو رٹایا نہیں جاتا ہے, جیسے وہابی دیوبندیوں میں رٹا کے بھیجتے ہیں نا, ہمارے یہاں نہیں رٹایا جاتا ہے. جی آپ وہابی دیوبندی کو تھوڑا بغل میں رکھیں نا, انشاءاللہ ابھی بات جو. ارے بھائی, آپ دیوبندیوں کا سپورٹ کرتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں وہابی دیوبندیوں کو بغل میں. الحمدللہ ہم پیور دیوبندی ہیں, اس کے لیے کوئی بات نہیں ہے, وہ اس کو سائڈ رکھیے. ابھی یہ قرآن پاک پر بات ہو رہی ہے, کلام پاک پر بات کریے نا. تو ایمان والا اور غیر ایمان والا تو شامل ہوگا نا. دیکھیے یہ بات کی بات ہے, ابھی آپ نے قرآن پر جو کہا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے, ٹھیک ہے, یہ قرآن کی آیت ہم آپ کو بتا رہے ہیں, اس کا یہ مطلب. ابھی آپ قرآن کا مطلب سمجھائیے نا, آپ سے ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے یار, ٹھیک ہے, آپ دیوبندی اور وہابی سنی اس کو بغل ابھی رکھیے, وہ آپ کی بات, وہ آپ کی ٹاپک چلتے رہے گا, اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. اولئک. اچھا ٹھیک ہے, میں پڑھتا چلا جاتا ہوں, ٹھیک ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ یہاں بھی نہیں یار, کس جگہ چلی گئی؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَمَا نُصْبِحُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اچھا یہ تو ہے, ٹھیک ہے, اس کا آگے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون واذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. چلو ایک آیت یہ آئے گئی, ٹھیک ہے. کون سی پارا کی بھائی جان؟ بہرے گونگے, یہ پارا بتا دیے نا. ہاں, پہلا پارا آیت نمبر 18. اچھا, آیت نمبر سورہ بقرہ. ٹھیک ہے. بہرے گونگے, اندھے, ہے نا. جی ہاں, بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه
وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. اچھا یہ آ گئی بھائی وہ آیت، ٹھیک ہے اس میں آئے گی إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. جناب یہ آیت نمبر 26 ہے. اچھا سورہ بقرہ کا آیت نمبر 26. جی جناب، اس میں اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتا ہے بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر. جی سمجھے جناب؟ جی جی بولیے. مچھر ہو، ارے کیا پاگل ہیں کیا یہ دیو کے بندر جتنے بھی، مطلب میں کال کاٹ رہا ہوں، کال ایک دیوبندی کا کال آ رہا ہے، میں کال کاٹ رہا ہوں، کال کیے چلا جا رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی مثال ہر طرح سے، ارے یار سمجھ میں نہیں آتی ان لوگوں کو، وہابیوں کو. بہرحال یا اس سے بڑھ کر، تو وہ جو ایمان لائے، سمجھے جناب؟ جی جی ہاں. تو وہ جو ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، جی حق رہے گا انشاءاللہ. کافر وہ کہتے ہیں کہ ایسی کہاوت میں اللہ کا کیا مقصود، یعنی اللہ تعالیٰ کا کیا مطلب ہے ایسی کہاوتوں سے، معاذ اللہ. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ ہی فرما رہا ہے یہاں. اللہ بہتیروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہتیروں کو اس سے ہدایت فرماتا ہے اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہیں، جی یعنی جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتے. جی اب جیسے قرآن پاک کی آپ نے آیت پڑھی کہ اللہ تعالی جانتا ہے کہ کیا ہے ماؤں کے پیٹ میں، بارش کب ہوگی، کون کیا کمائے گا، ٹھیک ہے. جی جی مگر اسی آیت میں نیچے لکھا تھا جی ان اللہ علیم خبیر. اللہ تعالی کمپلیٹ ہو گئی تھی وہاں پر بھائی. جناب میں جو کہہ رہا ہوں اس کو سنو. اللہ تعالی جاننے والا ہے اور خبر دینے والا، جی جاننے والا اور خبر دینے والا. جی تو خبر دینے والے کی جو خبر کی تعریف تھی اس کو پلٹ ڈالا
اچھا ایک منٹ، اب میں آپ کے ہی اس میں جاتا ہوں واٹس ایپ میں. یہاں پہ انہوں نے کیا لکھا ہے کہ بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش نازل فرماتا ہے اور ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے جانتا ہے. کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل کیا کچھ کرے گا، نہ کسی کو یہ معلوم کہ کس زمین میں مرے گا. یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہی پورے علم والا اور صحیح خبر والا ہے. جی مگر جناب انہوں نے یہاں جو گھٹالا کیا ہے، جی جی اس آیت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کی جانکاری ہے، مگر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے خبر دے دے، جس کو چاہے علم عطا کر دے. اگر ایسا نہیں ہے بھائی جان، وہاں پر یہ لفظ وہاں پر نہیں ہے. اچھا اگر نہیں آئے تو آپ کا یہی عقیدہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ حضرت جو لفظ رفیق بھائی وہاں پر اس کے بارے بات کر رہا ہوں. جی جی بولیے. ارے آپ کے مولویوں نے نہیں لکھا تو میں کیا کروں؟ ارے آپ کی کتاب میں میں دیکھتا ہوں ایسا بات تھوڑا کسی ایسا کتاب. سنیں آپ ہمارا ترجمہ ٹرانسلیشن کھولیں، ٹھیک ہے، اور وہاں جائیں اور جا کے دیکھیں ان اللہ علیم خبیر کا معنی کیا ہے. اللہ تعالیٰ جاننے والا اور خبر دینے والا ہے. جی جی تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے، ایک منٹ، اللہ تعالیٰ جسے چاہے تو اس کو خبر ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کو جان سکتا ہے یا نہیں؟ جی اگر اللہ تعالیٰ دیکھیے جو میں نے پڑھا ہے اس کو جانا. دیکھیے میں کوئی عالم نہیں، کوئی حافظ عالم نہیں ہے، اس لیے تو بھٹک گئی، اسی لیے تو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھ کے بتائی، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت سے لوگ اسی قرآن کو پڑھ کر گمراہ ہوتے ہیں اور اسی قرآن کو پڑھ کر ہدایت پاتے ہیں. اچھا اسی قرآن کو پڑھ کر گمراہ کون ہوں گے؟ جو اللہ والوں کے کمال کو تسلیم نہیں کرے گا، اللہ والوں کی شان و عظمت کو مان کے نہیں مانے گا، سمجھے؟ جی ہاں وہ گمراہ ہوں گے. ٹھیک ہے ہو گیا. سنیے نا ایک بات، اب دیکھیے میں اسی پر بات کرنا چاہتا ہوں، میں کہیں نہیں جانا چاہتا. بس آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ بھی کوئی اور اس چیز کا علم رکھتا ہے یا نہیں کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے؟ سنیے نا میری بات سنیے پہلے، ٹھیک ہے؟ آپ جو پوچھ رہے ان کا جواب دوں گا انشاءاللہ. میری بات ہے، آپ سورہ ہود کی پوری آیت کو پڑھیے، جناب 34 تک. جناب وہ وہاں بعد میں جاتے ہیں. ابھی میری بات سن لیجئے. پہلے میں ماں کے پیٹ میں 34 تک، ایک منٹ، وہ بھی بات آ جائے گی اس میں. 1 سے لے کے 34 تک آپ پڑھیے، اس کے معنی کو پڑھیے، اس کے تفسیر کو پڑھیے، چاہے کسی بھی عالم کی تفسیر ہو. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ دیوبند کے عالم کو ہو، چاہے مطلب کہ آپ کو کیا بولتے ہیں بریلی عالم کو، ویسا نہیں ہے. اور آپ پوری تفسیر کو ایک بار تو پڑھیے دھیان سے، خوب دھیان سے، سمجھے نا؟ اور اس کے بعد اپنے دل سے سوچئے کہ ہم جو کہتے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے. مطلب آپ جو کہتے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے. ابھی آپ ہی پڑھ کے بتائیے گا. پولیس والے صاحب آپ نے کہا تھا نا کہ آپ پولیس والے ہیں، پولیس سروس میں ہیں آپ. بولے جی 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 بولیے. ٹھیک ہے، پولیس سروس میں آپ کا کون سا عہدہ ہے؟ آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں. نہیں مجھے نہیں بتایا. میں منشی کا کام کرتا ہوں، چھوٹا موٹا ہوتا ہے، کوئی بڑا عہدہ نہیں ہمارا. منشی کا کام ہے، وائرلیس سنبھالتا ہوں. اچھا وائرلیس سنبھالتے ہیں. جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے. آپ پولیس کی ڈیوٹی چاہے آپ وائرلیس والے ہوں یا جو ہے آپ سی او ہوتے تو بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میرا کام ہے آپ کو ہدایت. جو آپ بولتے ہیں نا یہ ہم کو بہت تکلیف دیتا ہے. آپ ہر موبائل میں اس چیز کے بارے کسی کے بارے بولتے ہیں، فلانا چیز ہوتے دھماکہ چیز. آپ کو کیا میں دھمکی دے رہا ہوں؟ نہیں اس چیز کو بول رہے ہیں. آپ نے نوکری والے، ہم نے کہہ دیا نوکری والے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے سر جی. ہر مطلب کہ ٹیوب پر آپ اس بات کو اس کی وجاہت کرتے میں نے اس لیے ایسے بھی ہوں. یہ غلط نہیں، یہ ڈگری آپ کو غلط ہے آپ کی. حضرت یہ ڈگری آپ کو کوئی آسانی سے تو ملی نہیں ہوگی، کچھ تو پڑھائی کرنی پڑی ہوگی، اس کے لیے کچھ تو محنت کرنی پڑی ہوگی. مطلب ہے ڈگری سے ہمیں کیا مطلب؟ ابھی تو ہم یہاں پر قرآن پر بات کر رہے ہیں نا. ہم کیا ہے نور بھائی، آپ کیا ہے نور بھائی، یہ تو سب اپنی مقدر ہے کہ نہیں؟ یہ بتائیے اللہ نے آپ کا مقدر یہ بنایا، میرا مقدر یہ بنایا. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے. اچھا بات قرآن پر ہو رہی ہے اور ہم اب جاتی پر چلے جائیں گے. چلیے نہیں، ہم کو اچھا نہیں لگتا بھائی. میں آپ کی جات پر نہیں گیا. آپ کی بولتے ہیں نا کہ آپ پولیس ہے، چاہے ایس پی ہو، بولنے سی او ہو، بولنے نہیں دیتے ہو. یہی بات مجھے پسند نہیں ہے. نہیں بولیے، آپ کھل کے بولیے. انشاءاللہ ہم پورا موقع دیں گے آپ کو بولنے کا. آپ گھبرائیے مت، بولیے. اب جتنا بول سکتے بولیے، انشاءاللہ میں سب سنوں گا. دیکھیے آپ نے وہ عبارت قرآن پاک کی وہ آیت اس لیے میرے پاس آپ نے بھیجی تاکہ آپ مجھے آگاہ کر سکیں کہ دیکھو بھائی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے.
जी जी बारिश कब होगी कोई नहीं जानता, इसलिए भेजा ना आपने मुझे। जी 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 आपने मेरी नसीहत के लिए भेजा, मेरी इस्लाह के लिए भेजा, मगर मैं आपके लिए, आपकी नसीहत और आपकी इस्लाह के लिए मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा। जी बताइए। आप मुझे पहले खुल के बताएंगे, क्या आपका वाकई यही अकीदा है कि अल्लाह के अलावा कोई ये नहीं जानता कि औरत के पेट में क्या है, लड़की है या लड़का? देखिए, हम आपको पहले क्या बताएं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अरे पढ़े लिखे नहीं है हजरत, तो इतनी बड़ी डिग्री कैसे मिल जाती है? सरकारी नौकरी आपको कैसे मिल जाती है? डिग्री ये दुनियावी डिग्री है। ये दुनियावी डिग्री को आप कुरान की डिग्री से कैसे मिलाइएगा? अरे सोच समझ देखिए, कुरान की डिग्री से मत मिलाइए हजरत। कुरान अलग है, ये तो दुनिया में पानी खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। हाँ भाई, आप 4 आदमियों तो बैठते हैं ना? जी हाँ, 4 आदमी बैठता हूँ। अच्छी और बुरी बात का तो इल्म है ना? बहुत अच्छी तरीके से। और पुलिस वाले हैं तो आपके पास तो हर तरह का मैटर वैसे ही आता रहता होगा। बेशक आता ही है। आता है ना? जी जी। तो अल्लाह ताला ने आपको सोच समझ दी है, 2 रोटी खाते हो, 2 गिलास पानी भी पीते होगे, है ना? जी जी हाँ, बोलते जाइए, सुन रहा हूँ। तो अल्लाह ताला ने कुछ अकल दी है, तो अकल का शऊर से भी थोड़ा बहुत मतलब माइंड लगाइएगा, कुछ सोचिएगा, समझिएगा, ठीक है? जी जी। मैंने जैसे ये कहा कि आपका क्या अकीदा है, क्या नजरिया है इस ताल्लुक से, जी पहले इस पर खुल के बात करते हैं, क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद मैं आगे कुछ बात करूंगा। अच्छा नूर भाई, हाँ आपने कहा कि मैं 4 आदमी के बीच में बैठता हूँ। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात आपने कहा, ठीक है। लेकिन इससे कुरान जो है एक अलग चीज है, वो अल्लाह का कलाम है। और जो 4 आदमी से मैं बैठता हूँ, जो बात करता हूँ, तो दुनिया भी बात करता हूँ। अच्छा 1 मिनट, आपने जो ये इबारत भेज के मेरे पास मेरे नबी के इल्म की, इसलिए आपके पास भेजा कि मैं आपसे जानकारी चाहता हूँ। जानकारी चाहते हैं? जी हाँ, जानकारी चाहता हूँ कि आप जो वीडियो बनाते हैं, 1 मिनट मेरी बात पूरी हो जाए, उसके बाद इंशाल्लाह आप कहिए। आप जो YouTube पर बात करते हैं, लोगों को बताते हैं कि मेरे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के पेट में क्या है वो भी जानते हैं, क़यामत कब आएगी वो भी जानते हैं, इंसान कब, जो भी है इसमें जो 5 चीज आप बताते हैं, अभी मेरे जहन में नहीं है, ठीक है। तो मैं उसकी वजाहत चाहता हूँ कि ये कलाम पाक में हमको कहाँ पर मिलेगा। मैं खुद से खोजूंगा इंशाल्लाह, और खुद उस कलाम पाक से पढ़ूंगा, और तब उस पर मैं ये करूंगा। क्योंकि मैं जब भी पढ़ता हूँ ये कुरान, ये सूरह हूद की मैंने सुबह आज तिलावत की, समझे ना, सूरह हूद को मैंने तिलावत की। 1 मिनट सूरह हूद की जी हाँ, सूरह हूद की मैंने तिलावत की, और उस तिलावत के बाद ये आया लफ्ज, तो मैंने सोचा कि भाई आप तो कहते हैं कि ऐसा है, लेकिन कुरान यहाँ कुछ और कहता है, उसकी तफसीर कुछ और कहती है, तो ये हमें नहीं समझ में आ रहा था। इसलिए मैंने उसको आपके पास डाला कि आप कहीं से हमको कुरान से इस चीज को दिखा दें, समझे ना। अच्छा, तो हमको समझ में आ जाए कि नहीं भाई आप जो कह रहे हैं वो बात सही है। अच्छा। तो आपको रफीक भाई ये बात समझ में नहीं आई है ना? नहीं, बात तो हमें कुरान की बात समझ मगर में आई, हाँ ठीक है, बात नहीं समझ में आ रही है। कोई बात नहीं। तो मेरी जब बात समझ में नहीं आ रही है तो मेरी बात से आप इत्तेफाक भी नहीं रखते होंगे? नहीं, इत्तेफाक वाली बात नहीं, जब आप कहते हैं सुना तो बुनियाद पर कहते हैं ना। हाँ, ऐसा थोड़ा है कि भाई उठपटांग बात कह दीजिएगा यूट्यूब पर। देखिए, मैं जो कहलवाना चाह रहा हूँ आप उसको सुन ही नहीं रहे हैं। मुझसे मत कुछ कहलवाइए, हम सब सुन रहे हैं आपकी बात। मैं अरे उसको थोड़ा सा सुनिए। चुपिए आप पुलिस वाले हैं, अरे बोलिए। इतनी सोच समझ आपको नहीं है, पुलिस वाले बन गए हैं। मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो ये अकीदा है, जाति पर मत जाइए। ये जाति नहीं है, आपकी डिग्री है जनाब। पर बात हो रही है, आप जाति पर मत जाइए। वो जाति नहीं है, जाति आपकी कुछ और होगी, शेख हो गए या तुरक हो गए या पठान हो गए या फिर सैयद हो गए या मतलब धोबी तेली जो भी हो गए, बहरहाल ये अलग बिरादरी अलग है, और ये है आपकी डिग्री। तो मैं ये कह रहा हूँ आपकी डिग्री कोई ऐसे ही अल्लू पंजू लल्लू में तो मिल नहीं गई है। आपके खानदान वाले भी अच्छे पोस्ट पर होंगे, आप भी अच्छे पोस्ट पर हैं, अच्छे लोगों में उठना बैठना होगा, अच्छी बुरी बात को सोचना समझना आपकी सलाहियत में शामिल होगा, है या नहीं है? मैं ये कह रहा हूँ। हाँ ठीक है, मुझे कुरान से बताइए ना भाई। ठीक है, अरे कुरान से भी बताऊंगा, टेंशन क्यों लेते हो? मैं बताइए, मैं तो यही बताइए। मैं अरे सुने ना,
آپ نے کہا کہ الحمدللہ میں اوریجنل دیوبندی ہوں. آپ اوریجنل دیوبندی ہیں؟ بے شک بے شک بے شک. اچھا چلیے بے شک. تو حضرت کہاں سے ہیں آپ؟ میں جھارکھنڈ سے ہوں. آپ تو کہا چلیے نہ مجھے نہیں معلوم ہے صاحب. جی میں جھارکھنڈ سے. آپ جھارکھنڈ سے ہیں ٹھیک ہے، اور آپ اوریجنل دیوبندی ہیں. جی تو دیوبندیوں کے ایمان و عقیدے پر آپ کا عقیدہ ہوگا. دیکھیے آپ ہم کو گھما رہے ہیں. پھر وہی بات کہ گھما رہے ہیں. میں گھما کہاں رہا ہوں؟ گھمائیے نہیں. میں گھومنا نہیں چاہتا ہوں. ارے تو وہی آیت ہے نا، نہیں گھومنا چاہ رہے ہو تو ان اللہ علیم قدیر. میں گھومنا نہیں چاہتا. ارے تو وہی آیت ہے. جانکاری چاہتا ہوں. ارے جناب جانکاری نہیں چاہتے. ارے سنو کہ یہ 5 علم ہمارے نبی کو ہے، تو یہ ہم کو کہاں سے ملے گا قرآن میں اور حدیث میں؟ ہم کو یہ تمہارے بعد تمہارے مفتی کے بینڈ بجاؤں گا انشاءاللہ. تمہارے بعد تمہارے مفتی کے بینڈ بجاؤں گا. ارے سنو غلط بات نہیں بول رہا ہوں. ایک منٹ. آپ نے آپ سے میں نے ایک منٹ حضرت کیا اس کا جواب. ایک منٹ. آپ نے کہا کہ میں سورہ ہود پڑھ رہا تھا. جی تو یہ سورہ ہود نہیں ہے، سورہ لقمان ہے جناب. او سوری. ٹھیک ہے، آپ بار بار سورہ ہود کا نام لیے چلے جا رہے ہو. تو یہ سورہ لقمان ہے. میں قرآن کا اتنا جانکار نہیں ہوں، بس گھر میں کیا ہے بیٹھ کے تعلیم کر لیتا ہوں. یہی تو غلطی ہے آپ کی. آدھی ادھوری غلطی نکل گئی مجھ سے، غلطی نکل گئی، اس کے لیے میں معافی. کوئی بات نہیں ہے، معافی کی ضرورت نہیں ہے. لقمان کا ہے ٹھیک ہے، سورہ ہود کا نہیں. اصل بات ایسا تھا کہ میں نے لقمان کے بعد سورہ ہود کو پڑھا ٹھیک ہے. اچھا اب ہمارے دھیان میں کیا تھا کہ وہ سورہ ہود کا ہے. کوئی بات نہیں، بس یہ سمجھے نا، غلطی ہو گئی بھائی. کوئی بات نہیں نہیں سمجھے نا. ٹھیک ہے جی. چلیے تو ہم کو بس نور بھائی آپ یہ بتائیے سمجھے نا کہ آپ جس چیز کو کہتے ہیں تو بھائی آپ ایک تو آپ اپنا عقیدہ تو کھل کے بتائیے. میں نہیں کچھ بتاتا ہوں اس کے آگے. عقیدہ تو پہلے اپنا عقیدہ بتائیے کھل کے، اس کے بعد ہی میں کچھ بتاؤں گا. بات پوری ہو یا نہ ہو. نور بھائی ہم نے تو بتایا آپ کو، بات پوری ہو یا نہ ہو. میں اس وقت تک کچھ کہتا ہی نہیں جب تک کہ سامنے والا اپنے بات کا اظہار نہ کرے. میرا عقیدہ آپ کو واٹس ایپ میں ڈال دیا. بالکل نہیں چلے گا. آپ کے منہ سے چاہیے. کیا چاہیے بولیے. جس کا یہ عقیدہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں اللہ کی عطا سے کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی یا لڑکا. ایسا شخص مسلمان ہے یا کافر. آپ کہیے نا اپنی زبان سے کہ وہ کون ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے. جب تک ہم کو قرآن سے یہ چیز نہیں ملے گا، جب تک آپ کی طرف سے جب تک جواب نہیں ملے گا، میری طرف سے بھی کوئی جواب نہیں سنو گے، تو پھر اس میں ہم سے بحث کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ بحث کرنے سے کیا فائدہ؟ بحث کرنے سے کیا فائدہ ہے جب آپ ہم کو دے نہیں سک رہے ہیں کہ ٹھیک ہے قرآن کی آپ نے دیا، سورہ بقرہ کا 10 نمبر آیت دیا، 18 نمبر آیت دیا، 26 نمبر آیت دیا. وہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے بتایا. ٹھیک ہے، میں اس کو پھر جب گھر جاؤں گا تو قرآن کھولوں گا، اس کو پڑھوں گا، اس کی معنی پڑھوں گا، اس کے تفسیر پڑھوں گا کہ آپ نے جو کہا ہے وہ صحیح ہے یا الگ ہے. ٹھیک ہے، اب رہا سوال کہ آپ نے جو ٹاپک دیا ہے 5 چیزوں کا علم، میں اس کو جاننا چاہتا ہوں کہ وہ ہمیں قرآن میں کس پارے میں ملے گا. ایسا ہے وہابی دیوبندی ترجمے میں گھوٹالا کرتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، میرے میں سنیوں کے سنو ارے سنو تو ہم آپ سنتے کیوں نہیں ہو تم؟ پولیس والے ہو تو کیا؟ پولیس والے ہو تو سب جگہ چلاؤ گے بات؟ کیا آپ غلط بات بول دیتے ہیں، جب اس پر بولتے ہیں تو آپ بولتے ہیں فلانا بات. بھائی جناب اب میں قرآن کی آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ پڑھ کے آپ کو بتا دوں. چلو آیت تو تم نے بھیجی تھی، ترجمہ جو آپ نے غلط کیا، آپ کے مولویوں نے غلط کیا ہے وہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، ہم نے آپ سے کیا آپ سنو، یہ پولیس والی ہر جگہ نے غلط کیا. ہاں آپ کے عالموں نے غلط کیا، یہ پولیس والی ہر جگہ میں چلاؤ. میرے پاس ترجمہ کیا. ٹھیک ہے ہاں سنو آپ چپ کر آپ اپنے عالم کا کسی کا ارے یار دماغ چل گیا کیا تمہارا؟ پڑھوں گا انشاءاللہ. ہاں تو سنو نا یار، ترجمہ پڑھوں گا. ارے یار کم سے کم 50-60 سال کی عمر لگ رہی ہے مجھے آپ کی. جی آپ کے ایسے اتنی ہے نا؟ 4 لڑکا ہیں. ہاں آپ کی لگ رہی ہے نا 50-60 سال کی عمر. بولے تو آپ کے ایسے میرے 4 لڑکا، آپ 30 ہیں. وہی تو میں کہہ رہا ہوں. جی نہیں میں صرف ایک ہی بات چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ہم کو قرآن سے 10 نمبر 18 نمبر 26 نمبر آپ نے دیا نا بھائی. میری بات سن لیجیے. ارے ترجمہ سن لو یار اس کا، سورہ لقمان کا ترجمہ سنو. ٹھیک ہے چلیے آپ کی بات سنتا ہے، بولیے آپ. یار پولیس والی ہر جگہ چلاؤ گے تو تھوڑی چلے گی. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن پاک میں فرمایا کہ اسی قرآن کو پڑھ کر بہت سے لوگ گمراہ ہوں گے، بہت سے ہدایت پر آئیں گے. جی ہاں یہ قرآن ہے. سنو اب تمہارے مولوی کیسے گمراہ ہوئے. اللہ تعالیٰ اسی جو آپ نے میرے پاس ٹرانسلیشن بھیجا ہے وہی میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. ایمان والوں کا، جو مومن لوگ ہیں ان کا ترجمہ کیا ہے.
ماؤں کے پیٹ میں ہے، جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، ٹھیک ہے، مگر ذاتی طور پر. بہرحال وہ میں بعد میں بتاؤں گا تمہیں. اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا کمائے گی، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس زمین میں مرے گی. پیٹ بے شک اللہ جاننے والا بتانے والا ہے. اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے اور جسے چاہے بتا دے، تو اللہ تعالیٰ بتانے والا بھی ہے. تو جسے بتا دے تو اس کو اس چیز کا علم ہوگا یا نہیں، بس یہ بتائیں. تو وہی تو ترجمہ میں کھوج رہا ہوں، نہیں مل رہا مجھے قرآن سے. آپ بتائیے نا کہاں پر لکھا، میں اس کو پڑھوں گا. اچھا ٹھیک ہے، میں نے جو آپ کو یہ بھیجا ہے اس کو آپ پڑھ لیں گے؟ جی ہاں ایک دم بھیجے، پڑھیں گے، کیوں نہیں پڑھیں گے. چلیے رفیق صاحب، بڑی اچھی بات ہے. لیجئے رفیق صاحب، میں نے آپ کے پاس بھیج دیا ہے، آپ اس کو پڑھیے. کیا قرآن سے ترجمہ بھیجے ہیں؟ ترجمہ بھیجا ہے میں نے جناب آپ کے پاس. ٹھیک ہے انشاءاللہ آئیے، پڑھوں گا اس کو. آپ کے مولویوں نے جو گھوٹالہ کیا ہے اس کا میں نے آپ کے سامنے اوریجنل ایمان والوں کا ترجمہ ٹرانسلیشن بھیجا ہے. کنز الایمان، ایمان کا خزانہ، ایمان کی دولت. ٹھیک ہے انشاءاللہ پڑھیے. دیکھ لوں گا نہیں، ابھی پڑھ کے مجھے بتا دو. اور میں یہ کہہ رہا ہوں جس کا عقیدہ یہ ہو کہ حضور بھی جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے، اللہ ذاتی طور پر جانتا ہے، حضور عطائی طور پر جانتے ہیں. حضور اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں، اللہ کے جنانے سے جانتے ہیں. کیا یہ آپ کا ایمان و عقیدہ ہے یا نہیں؟ میں اس پر بحث نہیں کروں گا آپ سے. میرے نبی کے دشمن ہیں آپ نا، پولیس والے بن گئے ہیں، ڈگری تو بہت اونچی کرا دی ہے آپ کے والدین نے، جی نہیں، مگر ایمان کا حصہ، ایمان کا دشمن کون ہے وہ خیر سب جانتے ہیں. پڑھیں اس کو، آپ آن لائن ہیں. سنیں نا؟ ہاں ٹھیک. جی سر پڑھیں سر. وہ میں پڑھ لوں گا، ابھی نہیں، میں ابھی تھوڑا سا دوسری جگہ سر بات ابھی ہو رہی ہے بات سر، کھل کے ہو رہی ہے اس کو بتائیے آپ. میں پڑھ لوں گا اس کو. اچھا چلیے، میں نے آپ کے پاس بھیجا. میں اسی لیے آپ کو کچھ نہیں بولنا چاہ رہا تھا، کچھ نہیں بتانا چاہ رہا تھا. میں بات کیا کرتا ہوں آپ جانتے ہو. آپ سوچ رہے ہو کہ بہت تیز آدمی ہے یہ، مجھے پھنسا دے گا. جی نہیں، اس لیے آپ اپنی طرف سے دیکھیے پھر وہی بات، میں الجھنا نہیں چاہتا. ایک بات آپ کو کلیئر کر چکا ہوں. آپ نے یہ بھیجا کیوں میرے پاس؟ نہیں چاہتا کسی چیز میں. دیکھیے آپ کے بعد آپ کے مفتی کی بینڈ بجانا میرا مقصد ہے. ہاں چلیے ٹھیک ہے، جو تمہارے مفتی کی بینڈ بجاؤں گا انشاءاللہ. تم دیکھنا میں کون سے مفتی کو ریمانڈ پہ لے کے آتا ہوں. نور بھائی آپ کو جو بولنا ہے بولیے، وہ آپ یوٹیوب پر بولتے ہیں اور ہمیں کچھ دیکھو تو، ہاں دیکھو مفتی فرحان دیوبندی کی بینڈ بجا چکا ہوں اسی عقیدے پر. اب کیا اس نے کہا یہ آپ کا معاملہ ہے، سمجھے نا. دیکھیے حضرات، پیسہ کما لینا دنیا، پھر وہی پیسہ پر آ رہے ہیں آپ. پیسہ کما لینا، دنیا کما لینا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. پھر دنیا پر جا رہے ہیں. ہم قرآن کا بات کرتے ہیں، آپ ہم کو کہاں پر لے جاتے ہیں؟ تو قرآن کو مانتے کب ہو تم؟ قرآن کی تو میں بات کر رہا ہوں. آپ نے دیا نا بھائی، ابھی 10 نمبر دیا، 18 نمبر دیا، 26 نمبر دیا. پھر آپ تنزیل امام سے ایک آپ نے واٹس ایپ پر بھیجا. میں سب پڑھوں گا، دیکھوں گا. آپ کے جو ترجمان کیا ہے، جو تفسیر کیا، میں اس کو بھی پڑھوں گا. آپ پھر کیا سمجھتے ہیں ہم کو؟ ٹھیک ہے حضرات، فالتو کا بحث کریں. فالتو کا بحث میں نہیں، میں بھی نہیں کرتا ہوں فالتو کی بحث. ٹھیک ہے، آپ پولیس والے ہیں، اس لیے میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ کا ایمان واپس آ جائے، آپ ایمان والوں میں واپس پلٹائیں. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے نور بھائی. اللہ کا شکر ہے. بس میں اتنا کہتا ہوں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اچھا حضرت، اب سیدھے ڈائریکٹ الفاظوں میں کچھ بات کر لوں آپ سے؟ نہیں، میں کچھ نہیں، الجھنا نہیں چاہتا. میں الجھنا نہیں چاہتا یار. میں ایسے رفیق بھائی میں ایسے لوگوں سے بالکل بات کرنا پسند نہیں کرتا ہوں. آپ سے میں نے شروع میں ہی کہا تھا بات کرو، پر آپ نے اس وقت بھی بات نہیں کی. نہیں، میں الجھنا نہیں چاہتا. ہم ہر سمے بہت کھلے دل سے کام کرتا ہوں. میں کیوں آپ کے عقیدہ کو خراب بولوں؟ نہیں، آپ جانتے ہو کہ یہ خود مجھے الجھا دے گا. آپ جانتے ہو نا. آپ دیکھیے لگ رہا ہے میں جو کر رہا ہوں وہ عقیدہ صحیح ہے. اچھا الحمدللہ آپ کرتے رہیے، میں نہیں ٹوکوں گا. تو نبی کے علاوہ کوئی انسان ہوں. حضرت رفیق بھائی صلاحیت دیا ہے اللہ نے، مجھے وہ علم دیا ہے کہ میں نہیں ٹوکوں گا. رفیق سر جی، چیز مجھے ملا ہے اس دیوبند میں رہ کر کے. رفیق سر جی سر بولیے. سر جی، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا عقیدہ ہے کہ اللہ تو جانتا ہے کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے. اللہ کی عطا سے میرے نبی بھی جانتے ہیں. یہ میرا عقیدہ درست ہے یا نہ درست ہے؟ نہیں ملتا ہے.
अच्छा, आपको नहीं मिलता? मैं कुरान में खोजता हूँ, अच्छा, ठीक हदीस है। में खोजता हूँ, अच्छा, ठीक। आज से कम साल भर से तो खोज रहा थोड़ा हूँ, मुझे कम नहीं कम मिल रहा। कंट्रोल, हाँ थोड़ा कम बोले और मुझे बस इतना जवाब दें, आपको नहीं मिला, ठीक है, जी। आपके नजदीक, आपकी जमात के नजदीक ऐसा अकीदा रखने वाला इंसान मुसलमान है या काफिर? आपसे क्या कहा, मैं उलझना नहीं चाहता। फिर वही बात आप ले जाते हैं सर, के ऊपर, सर मैं उलझना नहीं मुझे चाहता आपसे, सर मुझे ताज्जुब हो मैं रहा है आपसे कि उलझना नहीं चाहता। आपका जो अकीदा हो वो आपको मुबारक। अच्छा चलिए, नहीं उलझना चाहते हैं तो थानवी जी ने अपनी किताब हिकायत औलिया में लिखा है कि अब्दुल्ला खान राजपूत के पास जब कोई ताबीज लेने जाता तो ये भी बता मैं देते सुन थे कि चुका हूँ, जा आपके हर तुझे वीडियो लड़की के होगी या ऊपर लड़का। लगाइए मैं थानवी जी पे कोई फतवा, रिसर्च कर चुका हूँ। थानवी जी पे आपके हर लगाइए कोई चीज पर फतवा, ये इसलिए बात तो डर के मारे सुनता नहीं बोल रहे हैं हूँ। आप कि ये मुझे ही फंसा देगा। नहीं फंसाने वाली बात नहीं, मैं जब तक तहकीक नहीं करूंगा, क्या मैं क्या जब तक क्या उसको जड़ नहीं पहुंचूंगा, मैं आपसे बात कैसे करूंगा, ये पहले बताइए। मैं जानता ही नहीं खैर उसके चलिए, बारे, अच्छा आपसे हम उलझ जाए, चलिए अच्छा आप हमको चलिए, दूसरी तरफ से फंसा अच्छा दें, चलिए गाली ड्यूटी दे करके चले जाएंगे, कहीं, अच्छा चीज है। चलिए आप ड्यूटी पे जा रहे थे, जाइए जी ड्यूटी पे। हाँ, मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ, आपने जी। जो दिया है मैं उसको देखूंगा इंशाल्लाह, चलिए ठीक है, और ठीक। उसके बाद फिर अच्छा, आपसे आपका बात फोटो है कोई पुलिस वाला वर्दी जी में? नहीं, आप फोटो यूट्यूब पर डाल दीजिएगा, अभी हमारे अफसर पास ये नंबर है, ठीक है, और असल वो सब मैं नहीं करता। और आप अपना मैं फोटो दे आपसे दीजिए, एक वर्दी वाला, बॉडी वाला, वर्दी वाला, ठीक है, इंशाल्लाह मौका आएगा तो वो भी मिल जाएगा। अभी दे दीजिए फोटो खींच के, नहीं, तो नहीं दे बड़ा सकता, अच्छे बेहतरीन तरीके से आपका नहीं दे सकता एक, भाई, सर दे दीजिए ना। नहीं दे सकता, अभी बहुत जोर बवाल चल रहा है ना, वो दाढ़ी पर क्या है, बहुत सारा यूपी अच्छा में अभी हुआ अच्छा है, अच्छा अच्छा ठीक अच्छा है। अच्छा सर, हाँ वो जो दाढ़ी वाले एक पुलिस वाले थे वो कहाँ के थे? शायद मेरे ख्याल से यूपी के ही थे ना, शायद कानपुर, मैंने शायद न्यूज़ में तो कानपुर, पढ़ा, पता नहीं कहाँ का सुनने में आया था ना। जी कल फिर एक दो माशाल्लाह आपकी भी दाढ़ी होगी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। माशाल्लाह, चलिए बड़ी अच्छी बात है, मगर दाढ़ी रखने से, खाली नमाज पढ़ने से इंसान मुसलमान नहीं हो जाता सर। फिर आप उलझाना चाहते हैं, आप नहीं उलझाना नहीं चाहता हूँ। टॉपिक क्यों चेंज करते हैं, मैं उलझना नहीं चाहता आपसे नूर भाई। चलिए सर, अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक है। बहुत अच्छा इल्म रखते हैं, ठीक है, लेकिन आपका जो अकीदा है मैं उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, ठीक है सर, बोलना चाहता, ठीक है सर, ठीक है, कोई बात नहीं है। जी थैंक यू साहब, इतने जो है देर आपने मुझसे बात की, इतना टाइम मेरे साथ आपने बिताया, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, धन्यवाद आपका। लेकिन ये आप जो 3 दिए हैं, जैसे 10 सूरह बकरा का 10 नंबर, 18 नंबर, 26 नंबर, उसका भी स्क्रीनशॉट दूं? उसमें हमको मिल जाएगा? एक मिनट, उसका भी स्क्रीनशॉट मैं दिए देता हूँ आपको। नहीं वो तो हम कलाम पाक से निकाल लेंगे। हाँ तो जो मैंने बताया है जी, हाँ वो तो कलाम पाक से निकाल लूंगा। हाँ, वो 10 नंबर आया थी ना जो बाद वाली, जो मिल नहीं रही थी। जी हाँ तो 10 दिया, 18 दिया, 26 दिया, ठीक है, ध्यान दिलवा दीजिएगा, अगर नहीं भी मिल पाया आपको तो ध्यान दिलवा दीजिएगा, ठीक है। लेकिन हाँ ये चीज हम आपसे फिर एक बार पूछना चाहते हैं, हाँ ठीक है, कि जैसे आप कहते हैं जी 5 चीजों का इल्म है, ठीक है, हाँ 5 चीजों का इल्म हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, हाँ, ठीक है, तो ये हमें कुरान पर कहाँ मिलेगा, हमको ये बता दी, हम वहां से पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह। देखिए हमको मिलेगा इसी आयत में लास्ट में जो आयत है जी, इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, अच्छा ठीक है, अल्लाह ताला इल्म रखने वाला है, ठीक है, अल्लाह ताला हर चीज का इल्म रखने वाला है, बेशक, खबर देने वाला भी है, बेशक, अल्लाह ताला खुद जानता है, और जिसे चाहे जना दे, जिसे चाहे खबर दे दे उसकी, तो अल्लाह ताला के खबर देने से उसको इल्म होगा कि नहीं होगा, जिसको अल्लाह ताला खबर दे जी, इस आयत में मिल जाएगी ये कोई, ये हजरत मैंने दिया है, आप अभी खोल कर देख लें तो आपका दिल सबर हो जाएगा ना सर। जी जब तक सबर नहीं होता हम कुछ कहते नहीं। हाँ तो सर मैंने इसीलिए कहा था सर आपसे कि आप व्हाट्सएप में आइए, आप ऑनलाइन हैं, मुझे ऑनलाइन दिख रहे हैं आप। जी हाँ ऑनलाइन है जी, तो बस 1 सेकंड का काम है सर। अच्छा कुछ काम कर रहे हैं जी, ठीक है, अब हम ऑफिस लास्ट वाली आयत है, बेशक अल्लाह जानने वाला बताने वाला है। जी, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत को जब तर्जुमा पढ़ूंगा, तफसीर पढ़ूंगा तो इंशाल्लाह वो सारी बातें आ जाएगी उसमें। जी सर, जो सही कह रहे हैं, अगर वाकई जो कह रहा, हाँ देखिए सर, बाद भी अगर मुझे नहीं समझ में आएगा तो आपको हम स्क्रीनशॉट भेजेंगे, भाई ये बात हमको यहाँ नहीं समझ में आएगी। सर एक बात मैं बता दूं, जी कि अगर वाकई ये बात गलत है कि अल्लाह ताला खुद जानता है और किसी को नहीं बताता, या अल्लाह ताला ने इस चीज का इल्म किसी को नहीं बताया, ठीक है जी, तो ये जो भी अकीदा रखेगा वो इस आयत के तहत काफिर हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर आप हमसे कुरान पाक आप बोल रहे हैं कि काफिर हो जाएगा, हमने सुन लिया ना,
आप भी कहिए ना हाँ या ना, आप कुरान पर ईमान नहीं रखते क्या? ठीक नहीं करूंगा। अच्छा एक मिनट, कुरान पाक की एक आयत तो बहुत दूर, जी एक हरफ का अगर कोई इनकार कर दे मुसलमान ही रहेगा या काफिर हो जाएगा? नहीं, मुसलमान कैसे रहेगा भाई? काफिर हो जाएगा ना? जी हाँ। तो इस पूरी आयत का जो इनकार कर दे वो क्या वो मुसलमान रह जाएगा? जी नहीं रहेगा ना? जी नहीं। हाँ, थानवी जी हिकायत औलिया में लिखते हैं कि अब्दुल्ला खान राजपूत उनके बुजुर्ग थे, जब कोई उनके यहाँ बच्चे के लिए तावीज लेने जाता, जिनके यहाँ हमल ठहरता, बार बार सुन चुका हूँ। फिर वो बात तो आप दोबारा सुन लीजिए सर, दोबारा सुन लीजिए। तो थानवी जी कहिए, थानवी जी को काफिर इस कुरान के आयत के तहत। नहीं, क्यों? फिर अब तो हमने क्या कहा? आप देखिए आपने जो देखिए, जिस भी अकीदा पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने अकीदा पर कायम रहिए, हम आपको न काफिर कहेंगे न मुशरिक कहेंगे। चलिए सर, अच्छा बहुत टाइम हो गया, आप मेरी आप ना आपको मैं काफिर कहूंगा न मुशरिक कहूंगा। मुझे तो खुद पता नहीं चल रहा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ। जी नहीं, पढ़े लिखे से बात, मैं शुरू से वो कह रहा था, वो तो एक बैग आपका फोन सर ऐसा करो, देवबंदी से तौबा कर लो सर, नहीं देवबंदी से तौबा कर लो और ईमान वालों में दाखिल हो जाओ सर। मैं दीन की दावत देता हूँ। आखिरी नसीहत आपको, आखिरी नसीहत, अगर आप हमको बड़ा मानते हैं तो। मैं देवबंदियों को बड़ा नहीं मानता सर। नहीं, चाहे आपकी डिग्री कितनी भी, अल्लाह को आपकी डिग्री, आप देवबंदियों को जो भी मानते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। वो मानना ना मानना अपनी जाति मसला होता है इंसान का। सर एक कल आपके मौलवी ने मुझे बड़ी गाली बकी है। देखिए गाली बकना ये बड़ी गाली बकी है सर, आप लोगों का सुनते रहता हूँ। पहले उसने अपने आलिमों को भी मना करता हूँ कि गाली गलौज से काम मत लीजिए, और आपको भी मना करता हूँ कि गाली गलौज से कोई मसले का हल नहीं होने वाला है। सर मैं तो किसी को गाली नहीं बकता, वो तो मैं सुनता हूँ ना। मेरी तरफ से कोई बदतमीजी देखी अभी तक? ये बताइए। शुरुआत ही देखिए, दोनों तरफ से देखिए, आपके मतलब दोनों तरफ से देखिए। मतलब शुरुआत, बदतमीजी की शुरुआत मेरी तरफ से? वो खुद आप जब जो लोड करते हैं, मैं शुरुआत की बात कर रहा हूँ, मैं शुरुआत की बात कर रहा हूँ। मेरी बात सुन लीजिए गुरु भाई, आपने कहा, अब मेरी बात सुन लीजिए। आप जो लोड करते हैं और उसको क्या गौरव फिक्र से एक बार सुनिएगा तो सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुरुआत करता ही नहीं बदतमीजी में सर। नहीं ऐसी बात नहीं। ठीक है, इंशाल्लाह वैसा कुछ होगा तो मैं आपको याद दिला दूंगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आप उस पर गौर फिक्र कीजिएगा और अगर वो हवाले भी आपको चाहिए तो आप मुझसे मांग लीजिएगा। कौन सा हवाला? जो मैंने आपको पहले पारे के बताए हैं, ठीक है? वो अच्छा, वो आयत नंबर 10। हाँ, और ये तो कुरान की आयत में, उससे पहले की आयतें हैं, फिर उससे कुछ बात की आयतें हैं। जी, तो कुरान की आयत दी है ना आपको। हाँ, ठीक है, बार बार कोई कॉल कर रहा है, इसे लाइन पे लो। चलिए ठीक है, रिसीव करिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, कट गया कॉल। ठीक है साहब, शुक्रिया।